السلام علیکم۔ آج ہم امام حسن علیہ السلام کی اولاد کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کثیر الاولاد امام ہیں۔ آپ کے کل 11 سے لے کر 13 تک فرزند بتائے جاتے ہیں اور بیٹیاں اس کے علاوہ ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں ان فرزندان کے نام۔ ان فرزندان میں جو سب سے پہلے جن کا نام لیا جاتا ہے وہ قاسم ہے، آپ شہید کربلا ہیں اور بہت آپ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پھر ابو بکر ہیں، آپ بھی شہید کربلا ہیں۔ پھر عمر ہیں، آپ کی اولاد چلی مگر ختم ہو گئی۔ پھر حسین الاسرم ہیں، آپ کی اولاد چلی نرینہ ختم ہو گئی، جبکہ آپ کی ایک پڑپوتی سے امام جعفر صادق کا نکاح ہوا۔ حسن المثنیٰ ہیں، حسن المثنیٰ سے آپ کی اولاد جاری و ساری ہے آج تک، اسی لیے آپ کے نام کو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ کے اوپر ہم نے لیکچرز بھی لکھے ہیں، کئی لیکچرز بھی ہم نے ریکارڈ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں حضرت عبداللہ ہیں، حضرت عبداللہ بھی شہید کربلا بتائے جاتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں آپ شہید ہوئے، اور بعض لوگوں کے بقول حضرت عبداللہ ہی کا لقب ہے ابو بکر، اور یہ ان کا جو ہے کنیت ہے اور عبداللہ نام ہے، یہ دونوں ایک ہی شخصیت ہیں۔ اسی سبب سے امام حسن کے جو صاحبزادوں کی تعداد اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ پھر حمزہ ہیں، یعقوب ہیں اور زید، ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یہ سب سے بڑے فرزند ہیں امام حسن کے۔ یہ ترتیب جو ہم نے رکھی اپنے پیج کے حساب سے رکھی ہوئی ہے، بڑے اور چھوٹے کے حساب سے نہیں رکھی ہوئی ہے۔ زید کی زوجہ لبابہ تھی جو حضرت عباس علمدار کی زوجہ تھیں، جب وہ شہید ہوئے تو آپ سے نکاح ہوا، آپ سے بھی اولاد جاری ہے۔ پھر اسماعیل، عبد الرحمن، طلحہ اور فاطمہ والدہ امام محمد باقر اور امام زین العابدین کی جو زوجہ محترمہ ہے، یہ بھی امام حسن کی اولاد سے ہیں۔ پھر دیگر بیٹیاں۔ تو چلیں حسن المثنیٰ کی اولاد کو پھر ڈسکرائب کرتے ہیں۔ حسن مثنیٰ کی جو شادی ہے وہ فاطمہ بنت حسین سے ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی آپ کی شادی ہوئی۔ فاطمہ بنت حسین سے آپ کے پہلے فرزند عبداللہ المحض ہوئے، 145 ہجری میں آپ شہید کر دیے گئے۔ آپ کے اوپر ہم نے ایک پوری لیکچر سیریز پہلے ریکارڈ کر چکے ہیں عبداللہ المحض کے اوپر۔ پھر دوسرے ابراہیم الحمر ہیں، آپ بھی آپ کے عبداللہ المحض کے ہمراہ شہید ہوئے۔ پھر حسن المثلث ہیں، آپ بھی شہید ہوئے۔ یہ تینوں مادری بھائی ہیں۔ پھر داؤد ہیں اور جعفر ہیں، یہ 5 بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ ان 5 بھائیوں سے کا اکثر ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو عبداللہ کے بیٹوں میں اگر ہم بات کریں، عبداللہ کی نسل میں اگر ہم بات کریں تو عبداللہ کی نسل میں سب سے پہلے محمد نفس زکیہ بہت مشہور و معروف شخصیت گزرے ہیں۔ آپ کے خاندان والوں کو لگتا تھا کہ آپ ہی وہ مہدی آخر الزماں ہیں کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، مگر امام جعفر صادق نے اس بات کا انکار کیا، کہ کہا کہ وہ ایک الگ شخصیت ہیں۔ اس کے علاوہ قتیل ابراہیم قتیل بخمرہ ہیں، آپ نے بھی آپ کے ہمراہ جو ہیں ان دونوں بھائیوں نے خروج کیا۔ پھر موسیٰ الجون ہیں، جون آپ کا لقب ہے جو آپ کے کالے رنگ کی وجہ سے آپ کو دیا گیا۔ امام حسین کے ایک صحابی جون تھے جن کا کالا رنگ تھا، جد امجد ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور کنگ عبداللہ آف جارڈن کے، بڑی مشہور شخصیت ہیں یہ بھی۔ پھر یحییٰ صاحب دیلم ہیں، انہوں نے دیلم میں جا کر اپنی حکومت قائم کی، فخ میں حسین بن علی کے ساتھ بھی شریک رہے، اور راوی ہیں احادیث کے بہت زیادہ، اپنے والد اور امام جعفر صادق سے بھی انہوں نے جو ہے وہ حاصل کیا، علم حاصل کیا، ان کے سے بھی حدیث روایت کی۔ پھر ادریس ہیں، مغرب میں انہوں نے حکومت قائم کی۔ پھر سلیمان ہیں، سلیمان حسین کے ہمراہ فخ کی جنگ لڑائی میں مقتول ہو گئے۔ اور پھر زینب ہیں جو کہ زوجہ ہیں علی العابد کی اور حسین کی ماں ہیں، اور حسین کے ہمراہ یہ بھی فخ کی لڑائی میں یہ دونوں ماں بیٹا تھے۔ پھر دوسرے ابراہیم الحمر ہیں، آپ 145 ہجری میں جیسے میں نے بتایا ان کے بیٹے یا اسحاق قیدی ہو گئے تھے اپنے چچاؤں کے اور والد صاحب کے ہمراہ۔ پھر یعقوب، پھر محمد الاکبر، پھر محمد الاصغر، پھر علی، پھر اسماعیل، پھر حسن التج ہیں اسماعیل کی اولاد سے، اور پھر ابراہیم طباطبا ہیں، اور ابراہیم طباطبا کی اولاد سے بیٹے ہیں قاسم الرسی۔ قاسم الرسی وہ تاریخی شخصیت ہیں اہل بیت کی، اس لیے ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے بہت سی کتاب لکھی ہیں اور یہ زیدیہ کے امام ہیں، کتب لکھی ہوئی ہیں۔ پھر حسن المثلث کی بات کرتے ہیں تو آپ کے صاحبزادوں میں طلحہ، عباس، حسن دارش تھے، چھوٹی عمر میں وفات پا گئے۔ ابراہیم، عبداللہ الفاضل ان کا لقب تھا، اور علی العابد اپنی عبادت میں مگن ہونے کی وجہ سے، امتیاز کی وجہ سے ان کو علی العابد کہتے ہیں، اور یہی حسین صاحب فخ کے
کہ جو ہیں وہ فادر تھے، اور علی العابد جو ہے یہ بھی قید کر دیے گئے تھے۔ پھر داؤد ہیں، ان کے فرزندان درج نہیں ہیں۔ پھر جعفر ہیں، اور جعفر کے اگر ہم اولاد کی بات کریں تو آپ کے عبداللہ ہیں، آپ کے بیٹے القاسم ہیں، لاولد تھے۔ ابراہیم یہ منقرض ہو گئے، ان کی اولاد چل کے ختم ہو گئی، اور آگے حسن ہیں۔ پھر جو ہے کیا کہتے ہیں، حسن ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اجمالی خاکہ حسن المثنیٰ کی اولاد کا۔ اب ہم چلتے ہیں حضرت زید بن امام زین العابدین، زید بن امام حسن علیہ السلام کی اولاد کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کی جو زوجہ تھیں وہ لبابہ تھیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ لبابہ کا نکاح پہلے عباس علمدار سے ہوا تھا، اور پھر ان کی شہادت کے بعد کربلا کے بعد آپ زید سے ہو گیا، تو انہی زوجہ سے آپ کی اولادیں ہوئیں۔ ایک ہی بیٹا ہوا حسن۔ آپ کے بنو امیہ سے بڑے اچھے تعلقات تھے بنسبت جو ہے وہ آپ کے بھائی حسن مثنیٰ اور ان کی اولاد کے، آپ نے ان سے بنا کر رکھی تھی۔ پھر ان کے بیٹا جو حسن تھا، اس کی بھی میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے، 166 ہجری میں یہ دنیا سے پردہ کر گیا۔ ان کی بھی بڑے اچھے تعلقات تھے بنو عباس کے ساتھ، اور یہ اپنے چچا زادوں کی جو ہے اکثر مخبری کرتے تھے بنو عباس کے لیے۔ ان کا نکاح اپنے چچا زاد سلمہ بنت حسین الازرم سے ہوا، کزن سے ہوا، اور اس سے ان کی بہت سی اولادیں ہوئیں، جن میں سیدہ نفیسہ جو ہیں بہت مشہور و معروف شخصیت ہیں تاریخ اسلام کی۔ یہ زوجہ تھیں اسحاق بن امام جعفر صادق کی، اور یہ پیرنی تھی ایک قسم کی آپ کے امام شافعی کی۔ امام شافعی کو آپ سے بہت عقیدت تھی۔ امام شافعی کا جنازہ بھی آپ نے پڑھا، انہوں کی وصیت تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ سیدہ نفیسہ کے گھر کے سامنے رکھا جائے۔ اولاد کی بات کرتے ہیں، قاسم آپ کے پہلے فرزند ہیں، اور علی آپ کے دوسرے فرزند ہیں، علی سدیس، اسماعیل، پھر ابراہیم، پھر زید، اور پھر اسحاق، اور پھر عبداللہ۔ تو یہ آپ کے 7 فرزندان ہوئے ہیں جن سے آپ کی نسل جاری ہے۔ اور قاسم کی اگر میں بات کروں تو عبد الرحمن، محمد اور حمزہ ان کے 3 فرزند تھے۔ علی السدیس کی بات کروں تو علی السدیس کا ایک فرزند تھا عبداللہ، اور اسی سے کہتے ہیں کہ یہ داتا علی حجویری کا نسب بھی یہیں سے جا کر متصل کیا جاتا ہے۔ اور ان کے آگے 3 فرزند ہیں، حسن، عبدالعظیم الحسنی اور احمد۔ عبدالعظیم الحسنی بھی تاریخ کا ایک بہت اہم نام ہے۔ یہ امام حسن العسکری کے جو ہیں وہ خاص ساتھیوں میں، شاگردوں میں شمار ہوتے تھے، اور امام علی نقی کے بھی خاص ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، اور ان کا ایران رے میں مزار ہے۔ پھر اسماعیل ہیں، محمد الاکفش، احمد، ان کی اولاد سمرقند میں گئی ہے، علی ناروکی، اور نیچے پھر ابراہیم کی بات کریں تو ابراہیم کے حسین ہیں، ان کی اولاد آرمینیا شفٹ ہو گئی۔ پھر محمد ہے۔ پھر زید کی بات کریں تو طاہر، اور آگے علی۔ طاہر کے بارے میں بھی ان کی ایک اولاد بنو طاہر کہلاتی ہے، لیکن کوئی شک تردد کیا جاتا ہے بعض اوقات اس میں۔ پھر عبداللہ کی اگر ہم بات کریں تو عبداللہ کی پھر محمد، علی، حسین اور عبداللہ 4 بیٹے ہیں۔ خدا حافظ، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ یہ ہمارے آج کے لیکچر کے حوالہ جات ہیں۔ میں جواد حسین شاہ آپ کو جو ہے وہ خدا حافظ کہہ رہا ہوں۔ ہمارے چینل الغواسیون کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور کہیں کوئی بہتری کی گنجائش ہے تو ہم سے ضرور آگاہ کیا جائے گا۔